اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اس امید پر کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کے شروع میں ایک بڑی اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ یا ایہا الناس کہہ کر پکار رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا ہے، تو اے لوگوں میں ہر طرح کا طبقہ جو ہے انسانوں کا وہ اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس میں مومنین بھی شامل ہو جاتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ عبادت کے لیے کہہ رہا ہے، اس میں کفار بھی شامل ہو جاتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عبادت کے لیے کہہ رہا ہے، اور اس میں منافقین بھی شامل ہو جاتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ عبادت کا حکم دے رہا ہے۔ یہاں ایک بات انتہائی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو کفار ہیں وہ تو اللہ کو مانتے نہیں ہیں، اور جو منافقین ہیں ان کے دلوں میں نفاق ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کس پوائنٹ آف ویو سے ایہا الناس کا لفظ جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے؟ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے اے لوگو عبادت کرو کا لفظ استعمال کیا ہے اے لوگو، تو یہاں مومنین کے لیے عبادت کا الگ معنی ہے، کفار کے لیے عبادت کسی اور کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے، اور منافقین کے لیے عبادت کسی اور کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے جو ہے وہ تینوں کا معنی جو ہے وہ سامنے رکھتا ہوں کہ تینوں کو حکم دینے کا آخر مطلب کیا ہے۔ جہاں تک مومنین کا تعلق ہے تو مومنین کو عبادت کا حکم یہ دیا گیا ہے، اور اس کے یہ معنی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ وہ اللہ کو تو مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، قیامت کو بھی مانتے ہیں، تو وہ اپنی عبادات جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے لیے کریں، اور اپنی عبادت کو دائمی طور پر پکڑیں، اور اپنی عبادت پر جو ہے وہ ثابت قدم رہیں، اور اپنی عبادت کو وہ جو ہے قائم کریں اپنی زندگی میں ہر حال میں۔ یہ تو تھے مومنین کے لیے عبادت کا حکم۔ اب منافقین کو کس پوائنٹ آف ویو سے اللہ تعالیٰ عبادت کے لیے کہہ رہا ہے؟ اور منافقین کو عبادت کا حکم کا معنی یہ ہے کہ وہ نفاق جو ان کے دلوں میں پایا جاتا ہے اس کو ترک کر کے اخلاص کے ساتھ عبادت کو اختیار کرے، اور کفار کو عبادت کا حکم کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے کفر کو چھوڑے اور اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرے اور نبی کی رسالت کو تسلیم کرے، اور اپنے کفر کو چھوڑنے کے بعد وہ ایمان لے کر آئے، اور ایمان لانے کے بعد وہ اپنی عبادت جو ہے وہ شروع کرے۔ اس آیت کے اندر ایک اور بہت بڑی حقیقت کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ تمام انسان جو ہیں وہ اس چیز کے معترف ہیں کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا کوئی ایک ذات ہے، کوئی ایک ہستی ہے، ان کو بھی پیدا کرنے والی ایک ہستی ہے، اور ان سے پہلے جتنے بھی لوگ آ چکے ہیں ان کو بھی پیدا کرنے والی ایک ہستی ہے۔ اس چیز کا اعتراف تو اس وقت کے کافر بھی کرتے تھے کہ کائنات کو تخلیق کرنے والا جو ہے وہ ایک ہی ہستی ہے جس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے اور ان کو پیدا کیا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ان کا یہ اعتراف موجود ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے مَنْ خَلَقَهُمْ کہ ان کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا، وہ اللہ کا نام لیتے تھے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو پھر اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے کہ جب ان کو پتہ ہے کہ میں نے پیدا کیا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، تو سو یہ کہاں بھٹک رہے ہیں۔ اس طرح ایک اور جگہ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے ان کا اعتراف کچھ یوں لکھا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ کہ آسمانوں کو کس نے تخلیق کیا ہے اور زمین کو کس نے تخلیق کیا ہے، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج کو کس نے مسخر کیا ہے اور چاند کو کس نے مسخر کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو پھر بھی وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ تو جب ان کو پتہ ہے کہ اللہ ہی نے سب کچھ کیا ہے، اللہ ہی خالق ہے، تو فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو سے یہ لوگ کس جگہ بھٹک رہے ہیں، کس چیز کی طرف یہ جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے، اگر کوئی کافر یا اگر کوئی ایتھیسٹ اگر خدا کا اعتراف نہ بھی کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات پہ بے شمار اپنے ایسے دلائل رکھ دیے ہیں، اپنی ایسی نشانیاں رکھ دی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف دلیل کرتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو خالق پروف کرتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو رب ہونے پر دلیل جو ہے وہ پیش کرتی ہیں۔ جو شخص ذرا سا بھی غور کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ کے خالق اور رب ہونے میں کوئی شک نہیں رہے گا۔ اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے سوال پوچھتا ہے سورۃ الطور میں ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ کسی شے کے بغیر پیدا کر دیے گئے ہیں یا وہ خود خالق ہیں اپنے،
ام خلقوا السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بل لا یوقنون، بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ساری کائنات بغیر کسی بنانے والے کے از خود پیدا ہو گئی ہے، از خود بن گئی ہے، تو اس سے بڑی حماقت کوئی اور نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مٹی کے تیل کا ایک چراغ بھی خود بخود نہیں جلتا، تو آسمانوں پر یہ اربوں ستارے جو ہیں یہ خود کیسے روشن ہو گئے ہیں؟ ایک گلاس پانی بھی خود بخود مہیا نہیں ہوتا، تو زمین کے نیچے چشمے خود بخود کیسے رواں ہو گئے ہیں، اور اتنے بڑے سمندر جو ہے وہ کیسے وجود میں آ گئے ہیں، اور یہ زمین و آسمان خود بخود کیسے بن گئے ہیں۔ پھولوں میں رنگ کیا خود بخود آ گئے ہیں، اور ان پھولوں میں جو خوشبو ہے کیا یہ خود بخود کہیں سے پیدا ہو گئی ہے؟ پھلوں میں جو ذائقہ ہے وہ کیسے اس کے اندر رکھا گیا ہے، کس نے اندر رکھا ہے؟ اور ہر پھل کا ایک اپنا ذائقہ ہے، اور یہ پورا نظام جو ہے، پوری جو کائنات ہے ایک مربوط اور مقرر نظام کے تحت چل رہی ہے۔ کیا یہ نظام جو ہے یہ خود بخود وجود میں آ گیا ہے؟ کیا یہ فزیکل لاز جو ہیں یہ خود بخود وجود میں آ گئی ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس کائنات کا خالق کم از کم انسان تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان تو خود پیدا ہونے پر مجبور ہے اور اپنے مرنے پر مجبور ہے۔ نہ اس کی پیدائش اس کے بس میں ہے، نہ اس کی موت جو ہے وہ اس کے بس میں ہے۔ اسی طرح جمادات، نباتات، حیوانات، دریا اور سمندر وغیرہ بھی خالق نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کا بھی پیدا ہونا، فنا ہونا اور ایک حال میں اور ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل اور متغیر ہونا، یہ بھی ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ سورج، چاند اور ستارے وغیرہ بھی خالق نہیں ہو سکتے، یعنی کہ یہ نیچر کبھی خالق نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کا مقررہ نظام کے تحت گردش کرنا ہمارے مشاہدے میں ہے، اور ان کا ایک مقررہ نظام کے تابع ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ کسی زبردست اور قاہر نظام کے بنائے ہوئے نظام کے پابند ہیں، یعنی کہ یہ خود کس چیز میں آزاد نہیں ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا سلیکشن آف نیچر، کہ ہر چیز نیچر نے خود بنائی ہے، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ نیچر جو ہے وہ خود قوانین کے تابع ہے، اور جو چیز تابع ہو وہ کبھی خالق نہیں ہو سکتی، یقیناً وہ چیز مخلوق ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ جو چیز بھی کسی قانون کے تابع ہو وہ مجبور محض ہوتی ہے، اور کائنات جو ہے وہ کسی مجبور محض ہستی کے ہاتھوں کبھی بھی وجود میں نہیں آ سکتی۔